السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، متفق علیہ۔ امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں اس حدیث کا بقیہ حصہ ہے، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَن تَزَالَ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ اور فرمایا یہ جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، جو ان کا مخالف انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات بیان فرمائی کہ اللہ وحدہ لا شریک جب کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ دین کی سمجھ کہ اللہ وحدہ لا شریک اسے ہدایت دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے دین کی فقہ عطا کر دیتا ہے۔ قواعد اسلام کا سیکھنا اور کتاب و سنت کے حلال اور حرام کی معرفت کا حاصل ہو جانا۔ اسی طرح یہاں فقہ سے مراد اسلام کی فقہ ہے، قواعد اسلام کا سیکھنا، کسی مخصوص امام کے مذہب کی فقہ نہیں، کسی مخصوص امام کے فقہ کی سمجھ نہیں، بلکہ دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالی اسے دین کی سمجھ اور فقہ عطا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کے قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی سمجھ، اور یہ ہے دین۔ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کی احادیث مبارکہ، یہ ہے اللہ کا دین، دین اسلام۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے تھے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ پیارے نبی نے یہ پوچھا اور بتلایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ چاہا کہ میں بتاؤں کہ یہ درخت جس کی مثال مومن مسلمان کی طرح ہے، میرا دل چاہا کہ میں کہہ دوں یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے میں خاموش رہا۔ اور پیارے نبی نے پھر خود بتلایا کہ اللہ نے جس درخت کی مثال مسلمان سے دی ہے وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اکلها كل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ کلمۃ طیبۃ سے مراد اسلام یا لا الہ الا اللہ ہے، اور کشجرۃ طیبۃ سے کھجور کا درخت مراد ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت رب کے حکم سے اپنا پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور کلمہ خبیثہ کفر و شرک کی مثال ایک خبیث درخت کی سی ہے کہ اسے زمین پر سے اکھاڑ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی قرار، کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العالمین ایمان والوں کو قول ثابت کلمہ توحید سے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن اتنی دین کی سمجھ ان کو ہے کہ اللہ نے جس درخت کی مثال مسلمان سے دی ہے وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ اور ایسے ہی اللہ نے دیگر بہت سے صحابہ کرام کو جو ہے وہ دین کا فہم اور دین کی فقہ عطا کی۔ بیش بہا دفعہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دیتے ہیں۔ پیارے نبی کو جو حکم تھا کہ وشاورہم فی الامر، اپنے جماعتیوں سے مشورہ کیجئے، جب پیارے نبی نے جنگ کے موقع پر اور اس کے علاوہ میں کبھی مشورہ مانگا، مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا، اور ایک طرف مشورہ عمر ابن خطاب کا بھی ہوتا، تو اکثر یہ ہوا کہ جو عمر نے مشورہ دیا وہی اللہ کا حکم بن کر نازل ہوا، اور جو حکم یا جو مشورہ عمر دیتا اللہ اسے قرآن بنا کر جبرائیل بھیج کر نازل کر دیتے۔ مثال کے طور پر عمر ابن خطاب نے کہا کہ ہر ایک اپنے رشتہ دار قیدی کو لے، فدیہ لینے کی بجائے اس کی گردن کو کاٹ دے،
اللہ نے عمر کے مشورے کو قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ عمر نے مشورہ دیا کہ ایمان والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں۔ اللہ نے قرآن بنا کر عمر کے مشورے کو بطور حکم نازل کر دیا۔ تو یہ مشورے کیا تھے؟ یہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ وحدہ لا شریک جس سے بھلائی کا خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، فقہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث فقہ کے منکر ہیں۔ اہل حدیث فقہ کے منکر نہیں ہیں، نہ فقہ سے انکاری ہیں۔ فقہ وہ جو قرآن اور حدیث کی ہو، نہ کہ اقوال الرجال یا لوگوں کی آراء پر مبنی ہو۔ اللہ رب العالمین نے جن جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں دین کے اندر سمجھ بوجھ عطا کر دی۔ مثال کے طور پر یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، اللہ نے جن کو دین میں سمجھ اور فقہ عطا کی، اسی طرح امام مالک، امام احمد، امام شافعی اور دیگر ائمہ، امام ترمذی، امام نسائی، امام مسلم، امام ابن ماجہ اور اس کے علاوہ امام ابو داؤد، بے شمار لوگوں کو اللہ نے دین میں سمجھ عطا کی۔ اور بھائیوں، دین میں سمجھ کا حاصل ہو جانا کیا رزلٹ لاتا ہے؟ جس کو اللہ دین میں سمجھ عطا کر دے وہ خود بھی ہدایت کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اور دیگر مسلمان، دیگر انسان بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں، اور دین میں فقہ کا حاصل ہو جانا ایک عوام الناس کے لیے، عامت الناس کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے۔ اللہ نے محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ کو دین میں سمجھ عطا کر دی، اور اس سمجھ کا رزلٹ امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت میں، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتابت میں ظاہر ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر رکھا اور فرمایا، اگر ایمان ثریا ستارے کی بلندی پر ہوتا تو ان لوگوں میں سے کئی لوگ وہاں تک پہنچتے اور ایمان کو وہاں سے حاصل کر لیتے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، حدیث نمبر ہے 4897۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق اہل فارس کو ٹھہرایا گیا، اور اہل فارس اس حدیث پر پورے اترے۔ بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے اولو العزم اور علم کے اندر احد پہاڑ، بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہا جن کا تعلق فارس سے تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بخارا کے رہنے والے، اور اس وقت میں بخارا شہر ملک فارس کا حصہ تھا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے دین کو وہاں تک حاصل کیا جہاں تک وہ پہنچ سکتے تھے، اور جہاں تک عام پبلک نہ پہنچ پائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھی، اور اللہ نے امام بخاری کو دین میں وہ فقہ عطا کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھی، اور اللہ کے قرآن سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے کتاب العلم لائے، کتاب الوضو لائے، کتاب الغسل لائے،
کتاب الحیض، تیمم، نماز، آذان، جمعہ، جنائز، زکوٰۃ، حج، روزہ، تراویح، اعتکاف، تجارت اور لاتعداد دنیا اور دین کے معاملات اللہ کے قرآن سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے ان سے مسائل لیے اور دنیا اور دین کے معاملات میں قرآن اور حدیث سے فقہ کو اخذ کیا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ امام المفسرین بھی ہیں کتاب التفسیر لا کر، اور امام الفقہاء بھی ہیں کہ پیارے نبی کی ایک ہی حدیث کو ایک سے زیادہ ابواب میں لائے اور ایک ایک حدیث سے کئی کئی مسائل اخذ کیے۔ حدیث ایک ہے، آیت ایک ہے، لیکن ایک آیت ایک حدیث سے 20 مسائل کا حل نکالا۔ ایک آیت ایک حدیث سے امام بخاری نے 20 مسائل کا حل نکالا، اور یہ ہے اللہ کی طرف سے خیر کا عطا ہونا جو اللہ نے ان جیسے لوگوں کو عطا کیا، جس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا پیارے بھائیوں، جب ہم امام بخاری کی صحیح بخاری دیکھتے ہیں، امام مسلم کی صحیح مسلم، اور اسی طرح احمد ابن حنبل کی اور اسی طرح دیگر کی کتب کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ دین اور دنیا کے مسائل کے لیے قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کافی ہے، شافی ہے۔ اگر امام بخاری ایک حدیث سے 20 مسائل اخذ کر سکتے ہیں تو کیا آج قرآن اور حدیث رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے؟ جبکہ کھانا خراب کیا گیا کہ قرآن اور حدیث کو بطور برکت لے لیا گیا، اور مسائل کے لیے، اعمال کے لیے جھوٹے قصے، کہانیوں اور من گھڑت واقعات کا سہارا لیا گیا، اور پھر نتیجہ کیا ظاہر ہوا کہ فضائل اعمال لکھی جاتی ہے، فضائل سنت لکھی جاتی ہے، حکایات اولیاء لکھی جاتی ہے، اور اسی طرح دیگر ایسی چیزیں، مثال کے طور پر کلیات امدادیہ لکھی جاتی ہے اور لاتعداد ملفوظات لکھی جاتی ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث، آپ کی احادیث طیبہ دین اور دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن قرآن و سنت سے مسائل کی آگاہی اس کو حاصل ہونے والی ہے جس کے ساتھ اللہ رب رحمان، جس کے ساتھ اللہ مستوی علی العرش خیر کا معاملہ کرے، خیر کا ارادہ کرے، اور اللہ جس سے خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اسی طرح تابعین، تبع تابعین، ائمہ فقہاء، ائمہ محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، فقہ نام عالمگیری اور قدوری کا نہیں ہے۔ اگر فقیہ دیکھنا ہے تو محدثین کو دیکھیے، اور اگر فقہ دیکھنی ہے تو وہ بخاری، مسلم اور ابو داود کو دیکھیے کہ یہ محدثین فقہاء بھی ہیں اور یہ حدیث کی کتب فقاہت سے اور دین کی سمجھ بوجھ سے بھری ہوئی ہیں۔ لیکن بدقسمتی کہ آج فقہ کسی اور چیز کو سمجھ لیا گیا اور فقہاء کسی کو اور کا کہا جانے لگا، جبکہ یہ حدیث کی کتب اور ان سے جو مسائل محدثین نے لیے اور مسائل کا اخراج کیا، اور یہ محدثین کی عظیم الشان جماعت، بیک وقت یہ مفسرین بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں اور دیگر علوم کے ماہر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دین میں سمجھ عطا فرمائے،
اور یاد رکھیے دین کی سمجھ بوجھ اسے حاصل ہوتی ہے جو قرآن اور حدیث کا پڑھنے والا ہو. جو ادھر ادھر سے لوگوں کی آراء اور اقوال میں ہی اپنا وقت گزار دے اسے پھر یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی. وما علینا الا البلاغ المبین.